ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਤੇ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਫਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। جی پیارے جی پیارے ہو، گھر سے ہم نکل آئے ہیں اور روڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد قباء کا جو سفر ہے ہمارے گھر سے بالکل تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آج کا موسم بھی بہت اچھا ہے۔ پہلے تو کافی گرمی تھی، اور الحمدللہ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ مسجد قباء کی ویڈیو بناتے ہیں پہلی۔ یہ جو مسجد قباء کا سفر ہے بالکل ہمارے گھر کے نزدیک ہے، زیادہ دور نہیں ہے، بس ابھی یہ بالکل نزدیک ہی ہے۔ یہ شام کا وقت ہے، تقریباً عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھی ہے اور نکلے ہم مسجد قباء میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جاتے ہیں اور آپ کو زیارت بھی کروائیں گے، اور وہاں 2 نفل بھی ادا کریں گے، اور کچھ معلومات بھی دیں گے مسجد قباء کے بارے۔ یہ بالکل نزدیک ہے۔ لو جی، یہ مسجد قباء کا بورڈ آ گیا ہے، ماشاءاللہ یہ مسجد قباء کا منظر ہے۔ ابھی ہم نے ادھر گاڑی کھڑی کر دی ہے۔ یہ جو مسجد قباء کے سامنے والا دروازہ ہے یہ عورتوں والا ہے، یہ عورتوں کی سائڈ ہے سامنے، اور یہ ادھر پارکنگ میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے جائیں گے اور باقی بھی آپ کو جو ویو ہے وہ دکھائیں گے آپ کو سارا۔ ابھی ہم مردوں والی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ اس طرف جو مرد حضرات ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ حمام ہے مردوں والا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سائڈ پہ ہے جدھر نماز پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے جگہ ہے نماز پڑھنے کی، باقاعدہ انہوں نے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ اشارہ ہے اس طرف مسجد قباء کے اندر جانے کا راستہ ہے، جدھر مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سامنے والی جو لوکیشن ہے، یہ حال ہے سارا۔ سنا جاتا ہے کہ کافی جو لوگ ادھر پرانے رہتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے سامنے جو یہ صحن ہے نا، ادھر پہلے قبرستان ہوتا تھا، اب قبرستان ختم کر دیا گیا اور یہ جگہ برابر کر دی ہے، اور اس کے اوپر یہ دیکھیں درخت وغیرہ، ٹائلیں، لائٹیں وغیرہ لگا دی ہیں، خوبصورتی بڑھا دی ہے۔ اور جو لوگ پرانے رہتے ہیں ادھر وہ بتاتے ہیں یہ جو سارا خوبصورتی ہے تو ابھی تقریباً 6 مہینے ہوئے۔ ماشاءاللہ آج کا موسم بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور یہ سامنے جو یہ پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے ادھر۔ ابھی یہ مین دروازہ ہے مردوں والا، ادھر سے ہم اندر جائیں گے۔ یہ سارا جو جوتوں والا انتظام ہے جوتے رکھنے کے لیے، ابھی ہم اندر جائیں گے۔ تو یہ مسجد قباء کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو بستی قباء میں آئے تھے، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس لیے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اور مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اس لیے یہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے۔ مدینہ کے یہود نے بھی ان دنوں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی،
تاکہ مسلمان مسجد قباء کی بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن وہ مسجد نیک نیتی پر نہیں تعمیر کی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو اللہ پاک نے مسمار کرنے کا حکم دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز ادا کرنے سے منع کیا۔ وہ مسجد زرار ہے اور آج کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے بستی قباء میں، تو اس کے بعد تیسرے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مسجد قباء تعمیر کرنے کا۔ تو جو ادھر مسلمان انصار تھے، ان میں سے ایک شخص نے مسجد کے لیے زمین بطور ہدیہ پیش کرنا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس زمین کو خریدنا زیادہ پسند کروں گا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ خرید لی۔ اور پھر اس مسجد کو بنانے میں جو مسلمان مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے اور جو پہلے ادھر رہتے تھے، سب نے مل کر مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رومی جیسے نامی گرامی صحابہ نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح سے لے کر شام تک عام لوگوں کی طرح کام کرتے رہے۔ جب مسجد قباء مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یثرب تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پہلے دن سے ہی یثرب کا نام مدینہ پکارا جانے لگا۔ تو یہ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا فاصلہ تقریباً 3-4 کلومیٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجد قباء کی فضیلت میں بتاتے ہیں کہ حضرت اسد بن زہر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں ایک نماز ایک عمرے کے برابر ہے۔ اور حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر سے طہارت حاصل کی پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں کوئی نماز پڑھی تو اس کے لیے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل ہی، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ سے آج بھی لوگ جو بھی مدینہ منورہ میں آتا ہے مسجد قباء کی زیارت کرتا ہے اور اس میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں مسجدیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن مسجد قباء کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو تعمیر کیا تھا، اور بہت سے صحابہ نے بھی ساتھ مل کر اور بہت سے جو مسلمان تھے انہوں نے مل کر بہت مشقت سے اس مسجد کو تیار کیا، اس لیے یہ زیادہ افضلیت کی حامل ہے۔ اور ماشاءاللہ مسجد قباء کا جو اندرونی اور بیرونی سین ہے وہ بھی ماشاءاللہ کافی وسیع ہے، اور اس کے اندر اور باہر زمزم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے تو ادھر کولر تھے پانی والے، لیکن اب انہوں نے یہ جو فلٹر پلانٹ لگائے ہیں نئے، اور ابھی شام کا وقت ہے، ہم مسجد سے نکل آئے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ویو ہے شام کا ٹائم۔ ہماری ویڈیو دیکھیں تو لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں، لائک اور چینل کو فالو کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔